اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح مئات عامل کی النوع الاول۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 28 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، انشاءاللہ 29 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں مکمل۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری جو ہوگی وہ آج ہوگی 30ویں ویڈیو، یعنی یہ پارٹ نمبر ہمارا ہوگا 30۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اتنی عبارت پڑھ چکے ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط وتسمى حروفا جارة وهي 17 حرفا۔ الباء للالصاق وهو اتصال الشيء بالشيء، اما حقيقة نحو بإداء واما مجازا نحو مررت بزيد، اي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وللاستعانة نحو كتبت بالقلم، وقد تكون للتعليل نحو قوله تعالى إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وللمصاحبة نحو اشتريت الفرس بسرجه، وللتعدية نحو قوله تعالى ذهب الله بنورهم، ونحو ذهبت بزيد أي أذهبته، للمقابلة نحو اشتريت العبد بالفرس، وللقسم نحو بالله لأفعلن كذا، وللاستعطاف نحو ارحم بزيد، وللظرفية نحو زيد بالبلد، وللزيادة۔ یہاں پر آج جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کریں گے کہ ایک با کا جو استعمال ہے وہ با زیادت بھی ہوتا ہے، یعنی یہ زائدہ ہوتا ہے، اور چونکہ یہ زائدہ ہوتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ حرف جر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ اپنے مدخول کا معنی، یعنی یہ جس کے اوپر داخل ہوتا ہے نا، یہ اس کا معنی کھینچ کر فعل یا شبہ فعل کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ زائدہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ کام نہیں کرتا، تو بس ہم لوگ صرف اور صرف یہاں پر اس کو با زائدہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، اور جس کے اوپر جو داخل ہوگا یہ اس کے مدخول کو جو بھی ما قبل کے لیے بن رہا ہوگا وہ بنا دیں گے۔ ایک تو خاص بات یہ، اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کیونکہ یہ زائدہ ہے تو لہٰذا اس کا معنی بھی ہم لوگ جو ہے وہ نہیں لیں گے، اور اگر ہم عبارت سے نکال بھی دیں، اس کی علامت یہ ہوگی کہ عبارت سے نکال بھی دیں تو بھی عبارت کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں یہ کہ قرآن پاک میں لکھا ہے، احادیث میں لکھا ہے، جہاں پہ لکھا ہے وہاں لکھا رہنے دیں، لیکن بس اس کو سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ زیادت کے لیے ہوتا ہے، یہ زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ نحو قوله تعالی لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة، یہاں پہ جو با داخل ہوا ہے یہ با جو ہے یہ با زائدہ ہے، اور یہ لا تلقوا فعل ہے، فعل نعی ہے، واو ضمیر فاعل ہے، پھر با حرف جر ہے، اور ایدی مضاف اور کم مضاف ہے، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا ڈائریکٹ پیچھے کے لیے مفعول، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ با زائدہ کو زائدہ کہہ کر ہی ہم لوگ کیا کریں گے، ہم اس کو زائدہ کہہ کر چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور اس کی مثال کی جو ترکیب ہے انشاءاللہ تعالی وہ ہم لوگ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ ابھی ہم کرنے لگے ہیں لزیادتی کی ترکیب، تو ہم لوگ کہیں گے یہ لام حرف جر اور الزیادتی مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ کیا ہو گیا، یہ اب اس کا متعلق تلاش کریں گے، اس کا متعلق تلاش کیا نہیں ملا تو اب ہم لوگ نکالیں گے، اب متعلق جب نکالیں گے تو پھر اس کو بنا دیں گے ظرف مستقر۔ اب اس کا متعلق کیا نکالیں، وہی ثابت نکال لیتے ہیں، یہی مناسب ہے، تو ہم لوگ کہیں گے اس کا لام حرف جر الزیادتی مجرور، اور پھر یہ جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر، پھر یہ ثابتن کی ترکیب کریں گے، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء الباء مبتدا محذوف، ٹھیک ہے۔ اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل یعنی ہوا ضمیر فاعل، اور یہ لزیادتی یہ ظرف مستقر،
لزیادتی ظرف مستقر سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ، یعنی الباء مبتدا معذوف اپنی اس خبر سے مل کر بن جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 30 بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔